میں سمجھا رہا ہوں پچھلے 22 سال سے کیسے کرنا ہے. آپ اپنے آپ کو فری لانسر ڈکلیئر کریں، اپنا ٹیکس فائل کریں، اور امریکہ میں کمپنی بنائیں، استونیا میں کمپنی بنائیں، اور ایک گلوبل سٹیزن کی طرح رہ سکتے ہیں. لیکن نہیں سمجھ میں آ رہا. اب کیونکہ رول ماڈل اور بڑھ گئے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کسی نہ کسی کو جانتے ہوں گے جو امیزون کے لیے یا ایچ سی کے لیے یا ای بے کے لیے آپ بھی کر سکتے ہیں. پاکستان میں رہیے، ڈالر کمائیے. مجھ کو بچپن سے بہت شوق تھا کہ میرا بھی ایک ادارہ ہو جو کہ نیسلے، لیور برادرز کی طرح کام کرتا ہو، بڑا ادارہ ہو، بڑے ممالک میں ہو. تو میں پہلی دفعہ زندگی میں 20 سال کی عمر میں پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو کے ساتھ، مجھ کو ہمارے کسٹمر تھے، انہوں نے اپارچونیٹی دی، انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں بے نظیر کے ساتھ، تم چلو گے؟ میں اس وقت یو پی ایس ایس بیچا کرتا تھا. میرے ایک دوست تھے، وہ یو پی ایس بناتے تھے، اشرف عظیم نام ہے ان کا، اور وہ یو پی ایس میں ان کے لیے بیچا کرتا تھا. وہ بیچتے تھے کم پیسوں میں زیادہ میں بیچتا تھا، اس کو خوبصورت کر کے، وارنٹی لگا کے، اچھی طرح مارکیٹنگ کر کے. میں بے نظیر کے ساتھ باہر چلا گیا. جب میں وہاں گیا تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا. میں 2 ہفتے رہ گیا اور میری خواہش آئی کہ مجھے بھی انٹرنیشنلی کام کرنا چاہیے. پھر 1 سال کے بعد دوبارہ بے نظیر جا رہی تھی رشیا، تو میں رشیا چلا گیا. بے نظیر تو نہیں آئی لیکن میں رشیا میں تقریباً 1 مہینہ سے 1.5 مہینے رہا. وہاں جا کے پھر میرے اندر وہی جو کیڑا تھا کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن بنانی چاہیے، تو وہاں میں نے ایک بندے کو ہائر کر لیا. پہلا جو میں گیا وہ ترکمانستان گیا. وہاں پر بھی میں نے ایک لڑکی کو ہائر کر لیا جو ہمیں پہلے ایمبیسی نے دی تھی. پھر میں نے اس کو پرائیویٹلی کہا کہ تم میرے لیے یہاں پہ کام کرو گی. میں 20 سال کا تھا، رشیا گیا تو 21 سال کا بھی نہیں تھا، اور رشیا میں 20 سال کی عمر میں ہی رشیا بھی چلا گیا تھا. اس کے بعد میں آسٹریلیا گیا. ایک اور ادارہ ای پی بی اس وقت ہوتا تھا جو کہ آج کل ٹی ڈیپ ہے، اس نے میرا نام نامینیٹ کر دیا کیونکہ میں 2 دفعہ ٹرپ میں جا چکا تھا گورنمنٹ کے ساتھ. یو پی ایس ایس بیچتا تھا اس وقت تک، کمپیوٹرز کا یا الیکٹرانکس کا کوئی کام نہیں کرتا تھا. تو میرا نام نامینیٹ ہوا تو آسٹریلین گورنمنٹ نے میرا ٹکٹ سپانسر کیا، تو میں وہاں چلا گیا. 2 مہینے میں وہاں گھومتا رہا، دیکھتا رہا. اب مجھے انٹرنیشنلائزیشن کا کیڑا کاٹ چکا تھا. 97 میں میرے ایک دوست احفاظ احمد جو مجھ کو کمپیوٹرز بیچا کرتے تھے امریکہ سے، وہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ تم اور میں مل کے ایک کمپنی بنا لیتے ہیں امریکہ میں، کیونکہ مجھے پیمنٹ کلیکشن کا پرابلم ہوتا تھا. پاکستان میں لوگ مجھ سے خریدنا نہیں چاہتے تھے. میں سنگاپور جا چکا تھا، انڈونیشیا جا چکا تھا اس وقت تک، تو مجھے بھوت چڑھ چکا تھا کہ گلوبل کمپنی ہونی چاہیے. خیر میں نے ان کے ساتھ کمپنی بنائی اور اس کے بعد وہ زیادہ اچھی نہیں چلی. پھر میں نے ایک اور میری دوست بن گئی ای میل کے تھرو، سوزین بوون، اور اس کے ساتھ میں نے اپنی پہلی کمپنی بنائی. mycorporation.com پہ میں گیا، سوشل سیکورٹی نمبر سوزین کا یوز کیا اور میں نے کمپنی بنا لی. اور اس وقت تک کوئی پے پیل کی ضرورت نہیں تھی، پے پیل تھا ہی نہیں. پے پیل نیا بننے والا تھا، آیا نہیں تھا اس وقت تک. 2005 میں جو ایک ٹیکنالوجی میں نے 99 میں ایجاد کی تھی وہ یہ تھی کہ میں پاکستان میں رہنا چاہتا تھا، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، سستے ہوتے تھے، اور امریکہ کا نمبر رکھنا چاہتا تھا کیونکہ لوگوں کو شوق تھا کہ وہ جس طرح میں نے امریکہ میں کمپنی بنا لی تھی، بالکل اسی طرح سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم امریکن نمبر پہ کال کریں اور کال جو ہے کسی اور ملک میں آ جائے. تو میں نے پہلی دفعہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کروائی کہ امریکہ کا نمبر ہوتا تھا اور کال کسی بھی ملک میں جا سکتی تھی انکلوڈنگ پاکستان. یہ جب ٹیکنالوجی ایجاد ہو گئی تو اس پہ مجھے انعامات ملے، ایوارڈز ملے، اور آج گوگل وائس ہو یا کوئی اور بھی سروس اس طرح کی جو امریکہ کا نمبر آپ کو دیتی ہو، وانیج ہو، وہ وہی ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، سسٹم یوز کرتے ہیں. اور اس کی ہم نے ہول سیل کی ایک کمپنی بنائی 2005 میں جس کا نام تھا DIDX. میں ایک عام سا پاکستانی ہوں، کمپیوٹرز کے ٹریڈ کرتا تھا، یو پی ایس ایس بیچتا تھا، جیسے ہزاروں پاکستان میں یہ کام کرتے ہیں لوگ، موبائل بیچتے ہیں نا جس طرح سے، اس طرح اور بھی بیچ سکتے ہیں. اب کیا ہو گیا ہے کہ امریکہ میں کمپنی کھولنا بہت آسان ہو گیا ہے. آپ سمپلی مائی کارپوریشن سے چلے جائیں، ایجاد لیبس پہ چلے جائیں، اور بہت سارے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں جو آپ کو امریکہ میں کمپنی کھول دیتے ہیں. آپ کو امریکہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کو امریکہ کا EIN، امپلائرز آئیڈینٹیفیکیشن نمبر، اور ITIN، انٹرنیشنل ٹیکس پیئر آئیڈینٹیفیکیشن نمبر مل جاتا ہے. آپ ان گوگل کریں ان کو اور آپ کا فارم آتا ہے، آپ بھرتے ہیں اور آپ کو نمبر ایشو ہو جاتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایڈریس نہیں ہے تو آپ گوگل پہ جا کے لکھیں فری USA ایڈریس. یہ سب باتیں مجھے نہیں پتہ تھی، نہ اس وقت ہوتی تھی. اب یہ بہت آسان ہے کرنا. ہماری ایک اور دوست ہیں ہنا،
وہ بھی کمپنیز پرووائڈ کرتی ہیں، یہ ان کا نمبر ہے. پاکستان میں رہیں، ضرور رہیں، لیکن ڈالر کمائیں. اور جب آپ باہر کمپنی کھول سکتے ہیں تو آپ یہاں کے جنجال میں کیوں پھنستے ہیں کہ ابھی فلانا ٹیکس والا ہے، ابھی فلانا ٹیکس والا ہے، ابھی فلانا ٹیکس والا ہے. آپ اپنے آپ کو فری لانسر ڈکلیئر کریں، اپنا ٹیکس فائل کریں پاکستان میں، کمپنی بنا لیجیے گا فیوچر میں، اور امریکہ میں کمپنی بنائیں، استونیا میں کمپنی بنائیں، اور ایک گلوبل سٹیزن کی طرح رہ سکتے ہیں. آپ ٹوٹل سسٹم کو بائی پاس کر سکتے ہیں. یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں ایک عام پاکستانی جو موبائل فون جس طرح سے لوگ بیچتے ہیں وہ یہ کام کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں پرابلم آپ کو یہ ہے کہ آپ نے کبھی ہوتا ہوا نہیں دیکھا ہے. میں ایک ایگزامپل ہوں آپ کے سامنے جو پچھلے 22 سال سے یہ کام کر رہا ہے. میرا بینک اکاؤنٹ امریکہ میں ہے، میں ادھر سے میرے کسٹمر پیسے دیتے ہیں، میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، میں کمپنی کا کارڈ سوائپ کرتا ہوں، اپنی شاپنگ کرتا ہوں، کمپنی بل بھر دیتی ہے، تنخواہ دے دیتی ہے. میں پاکستان میں آرام سے رہتا ہوں، دنیا میں ٹریول کرتا ہوں، میرے بچے پاکستان میں رہتے ہیں. تو اگر میں یہ کام کر سکتا ہوں تو آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. بس اتنی سی بات سمجھانی تھی. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. اور میری طرح بہت سارے اب لوگ نوجوان، ہزاروں کمپنیز بننا شروع ہوئی ہیں پچھلے 3 سال میں امریکہ میں. پہلے تو بہت ناپید تھا، میں سمجھا رہا ہوں پچھلے 22 سال سے کیسے کرنا ہے، لیکن نہیں سمجھ میں آ رہا. اب کیونکہ رول ماڈل اور بڑھ گئے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کسی نہ کسی کو جانتے ہوں گے جو امیزون کے لیے یا ایچ سی کے لیے یا ای بے کے لیے اب امریکہ میں کمپنی بنا کے اپنا کام کر رہا ہوگا. آپ بھی کر سکتے ہیں. پاکستان میں رہیے، ڈالر کمائیے. السلام علیکم.